مسیح کے بابرکت نام میں آج دوپہر میری طرف سے، میرے خاندان اور چرچ کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج اتوار کا دن ہے اور ہم سبھی چرچ والے تقریباً سنڈے کے روز صبح لائیو ہوتے ہیں، لیکن آج ایک بار پھر ہماری کچھ پرابلم کی وجہ سے ہماری آن لائن سروس نہیں ہو پائی۔ میں نے ریکارڈنگ تو کروائی، لیکن میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے پاس چونکہ کیمرہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے کافی پرابلمس ہوتی ہے، اور اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب میں نے سرمن کو مکمل کیا تو بعد میں مجھے پتہ لگا کہ میری آواز جو سی تھی وہ ٹھیک نہیں آ رہی تھی اور کچھ پرابلم ہوا۔ تو میں آپ سے آج صبح یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خداوند آپ کو یہ بوجھ دے، خداوند آپ کو یہ فضل دے کہ ہمارے چرچ کے لیے آپ کیمرے کا انتظام کر سکیں، تو میں آپ کا، آپ کے خاندان کا میں شکر گزار ہوں گا اگر آپ ہماری اس مشکل گھڑی میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ کافی زیادہ مہنگا نہیں، ایکسپینسو نہیں ہے۔ اگر خداوند آپ کو یہ بوجھ دے تو ضرور ہمارے ساتھ تعاون کیجیے گا اور ہمیں کیمرہ ضرور مہیا کیجیے گا۔ آج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے خداوند کے کلام کی منادی کی بڑے زور و شور کے ساتھ، لیکن جب میں نے اپنی منادی کو ختم کیا تو میری آواز ٹھیک نہیں تھی۔ تقریباً 40 منٹ میں نے منادی کی اور جب آواز ٹھیک نہیں تھی تو اسی لیے پھر دوبارہ مجھے آن لائن سروس کرنا پڑی، اور سارا جلال خدا کے نام کو ہے۔ ہم کمزوری میں بھی اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے چند روز پہلے میں نے ایک فلائرس میں نے اپلوڈ کیا تھا، جس کے اوپر چھٹی سیل کے تعلق سے میں نے بتایا تھا۔ چھٹی سیل کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے۔ آئیں خدا ان کے کلام میں سے دیکھیے گا، مکاشوہ کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ مکاشوہ کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ آئیں خدا ان کی آواز کو سماعت فرمائیے گا۔ اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بنچال آیا اور سورج حمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھ جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ ہم سب کہیں آمین۔ میرے عزیزو، چھٹی مہر کے کھلنے کے ساتھ اجرام فلکی میں عجیب نشانات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہ آخری وقت کا اظہار ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کائناتی نظام میں مداخلت کرے گا۔ یہ بات سچ ہے، یہ بات اٹل ہے کہ خدا ایسا کرتا ہے۔ چھٹی مہر کے کھلنے پر ہر ایک نہایت خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ خوفناک زلزلہ جب روح زمین پر آتا ہے تو زلزلے کی شدت ان باتوں سے محسوس کی جا سکتی ہے کہ سورج جو ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ سورج کی روشنی روح زمین پر نہیں پڑتی اور چاند خون سا بن جاتا ہے۔ اور اگلی آیات کے اندر ہم دیکھیں گے، یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے آسمان پر سے گریں گے جب چھٹی مہر برہ کھولے گا۔ آسمان پر سے ستارے گریں گے، آسمان سرک جائے گا، ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ ایک نہایت ڈراؤنا منظر ہوگا، یہ ایک نہایت عجیب منظر ہوگا۔ یہ خدا
کی تباہی لانے والی عدالت کا صاف نشان نظر آئے گا کہ اب خدا انصاف، اب خدا ججمنٹ، اب خدا عدالت کرنے کو ہے۔ پہلی چار مہروں کے دوران ہم دیکھتے ہیں جو جنگ، قحط، موت، تباہی ہوئی، اس میں زیادہ تر جو حصہ ہے، زیادہ تر انسان کا ہاتھ اور انسان کا کام ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان جنگ کر سکتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی وجہ سے قحط سالی روئے زمین پر آ سکتی ہے، انسان کے وسیلے سے موت آ سکتی ہے، انسان کے وسیلے سے تباہی آ سکتی ہے۔ لیکن جب چھٹی مہر کو، جب چھٹی سیل کو برا اوپن کرے گا تو یہ خدا کا کام ہے، اور یہ ایسی الہی آفت ہے جس میں انسانی فیصلہ یا انسانی طاقت کو دخل نہیں دیا جا سکے گا۔ یہ کفر بکنے والی اور مسیح کو رد کرنے والی دنیا پر خدا کا قہر، خدا کا غضب نازل ہوگا۔ اسے بھی بعض لوگ محض تشبیہ کی شکل دیتے ہیں اور اس کو حقیقی ہونے والا واقع نہیں سمجھتے۔ لوگ اس بات کو حقیقی نہیں سمجھتے بلکہ اس کو پرونیفائڈ کیا جاتا ہے، اس کو تشبیہن کے طور پر پریچ کیا جاتا ہے، جبکہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے اندر اس تباہی کا جو ذکر ہے، جو چھٹی مہر کے کھلنے پر وقوع پذیر ہوگی، یہ ایسا روئے زمین پر وقوع پذیر ہوگا۔ مکاشفہ کی سادی باتوں کو خواہ نشان اور تشبیہات بنا کر اپنے لیے مشکل پیدا نہ کیجیے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا نہایت مہربان، خدا نہایت ہی محبت اور پیار کرنے والا خدا ہے، وہ ایسی آفت انسان پر نہیں لائے گا۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ خدا بھسم کرنے والی آنکھ ہے۔ عبرانیوں کا مصنف اس کا 12واں باب اور اس کی 29ویں آیت کے اندر یہی لکھا ہے کہ خدا بھسم کرنے والی آگ ہے اور وہ دنیا کا انصاف کرے گا، وہ دنیا کا انصاف کرے گا۔ میرے عزیزو، اس چھٹی مہر کو جب برا اوپن کرے گا، جب برا اوپن کرے گا، اس سیل کو اوپن کرے گا تو روئے زمین پر یہ واقعات رونما ہوں گے۔ یہ سچ ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، اور ان حقائق سے ڈھلائے کوئی شخص نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان حقیقتوں کو کوئی اور شکل دے سکتا ہے، اور کوئی شخص، کوئی تھولوجین، کوئی استاد، کوئی مبشر، کوئی اس تعلیم کو کسی اور طرف موڑ نہیں سکتا، کیونکہ یہ وقوع پذیر ہوگی۔ چھٹی مہر کے کھلنے پر، اس چھٹی مہر کے کھلنے پر جو سب سے پہلا کام ہوگا، خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ ایک بڑا بنچال آیا۔ برے نے یہاں پر سیل کو اوپن کیا، برے نے سیل کو اوپن کیا، اور جیسے ہی سیل کو اوپن کیا ویسے ہی ایک بڑا بنچال اس روئے زمین پر آئے گا۔ زمین پر بنچال ابتدا ہی سے آتے رہے ہیں، لیکن بعض زیادہ شدت اختیار کر گئے اور انہوں نے زمین کی تواریخ پر مستقل اثرات چھوڑ دیے۔ زلزلے، بنچال دنیا کے ابتدا ہی سے جاری اور ساری ہیں، اور میرے عزیزو، بنچال کے لیے
عبرانی اور عربی زبان میں جو لفظ مستعمل ہے وہ ہے ریش، اور ریش استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کانپنا، جس کا مطلب ہے کانپنا. اور اردو زبان میں اس کے لیے جو موضوع ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے زلزلہ. بائبل مقدس کے اندر بنچال اور زلزلہ دونوں الفاظ ایک ہی معنی اور ایک ہی مطلب کو بیان کرتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب کے علاوہ بائبل مقدس کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، دونوں عہود کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زلزلوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. زلزلے روح زمین پر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں وقوع پذیر ہوئے ہیں، آئے ہیں. ایلیا نبی کے زمانے میں لہورت پر آنے والا زلزلہ جس سے پہاڑ پھٹ گئے، پہاڑ پھٹ گئے اور چٹانیں تڑک گئیں، چٹانیں تڑک گئیں. پہلا سلاطین اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں یہ رقم ہے کہ ایلیا کے زمانے کے اندر لہورت پر آنے والا زلزلہ جس سے پہاڑ پھٹ گئے اور چٹانیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں. پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ہم اندر دیکھتے ہیں کہ شاہ یہودا عزریہ کے عہد میں آنے والا زلزلہ، اس میں بھی پہاڑ پھٹ گئے. اور اگر ہم نیو ٹیسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے کہ صلیبی موت کے موقع پر جب یسوع مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے اس دنیا کے اوپر اپنی جان کا فدیہ دے رہا تھا تو اس وقت بھی ایک بڑا بھونچال آیا، ایک بہت بڑا زلزلہ آیا. اور یسوع مسیح کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں. نیو ٹیسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. زلزلے آتے رہے تھے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں زلزلے آتے رہے، بنچال آتے رہے، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر زلزلے اور بنچال آتے رہے. میرے عزیزو، جب ہم متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 2 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے کہ جی اٹھنے کے وقت آنے والا زلزلہ ہم دیکھتے ہیں. اور دیکھو ایک بڑا بنچال آیا کیونکہ خدا کا فرشتہ آسمان پر سے اترا. وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا بنچال آیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 26ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ پولس اور سیلاس جب قید خانے میں تھے اس وقت بھی زلزلہ آیا اور قید خانے کی نیو ہل گئی اور ہلنے کی وجہ سے ان کی بیڑیاں کھل گئی، ان کی بیڑیاں کھل گئی. یہ ڈیزاسٹر تو ہوا، یہ ڈیزاسٹر تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی ہوا، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی ہوا، لیکن یہ ڈیزاسٹر جس کی آج تعلیم میں دینے والا ہوں میرے عزیزو، اس کا ذکر ہمیں صرف مکاشفہ کی کتاب ہی میں ملتا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں ملتا ہے کہ جب یہ 6 سیل کو اوپن کیا گیا تو ایک بڑا بنچال آیا اور بنچال آنے سے کچھ واقع ہوا. آگے چل کر ہم دیکھیں گے میرے عزیزو. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بنچال آئے، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بنچال آئے. اب اس دور کی بات کرتے ہیں کہ کیا اس دور میں بھی، نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا اس دور میں بھی کوئی بنچال، کچھ سونامی جیسا کوئی آیا. میرے عزیزو، گزشتہ چند صدیوں میں بھی بہت سے ملکوں میں بڑے بڑے زلزلے آئے. مارچ کی بات کرنے لگا، مارچ 2011 کی بات. مارچ 2011 میں جاپان کے ملک میں زلزلہ آیا جس کی شدت 8.9 درجہ تھی، بہت زیادہ شدت تھی. زلزلہ پیما ماہرین کے مطابق دنیا کی تاریخ
میں شدت کے لحاظ سے یہ 5ویں درجے کا زلزلہ اس دنیا میں آیا، 5ویں درجے کا زلزلہ آیا، اور اس زلزلے نے سمندر، زمین، فضا میں تباہی پیدا کر دی۔ زلزلے سے متاثر علاقے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ختم ہو گئے، بے شمار جانی نقصانات ہوئے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک بات، اس زلزلے کے اندر جو سب سے خطرناک بات جو مارچ 2011 میں جاپان کے اندر آیا، سب سے خطرناک بات کہ جاپان کے ایٹمی پلانٹ پھٹ گئے، ایٹمی پلانٹ پھٹ گئے، اور ایٹمی تابکاری سے صرف جاپان متاثر نہ ہوا بلکہ پوری کی پوری دنیا اس کے اثرات سے متاثر ہوئی۔ جاپان کی غذائی اشیاء، جاپان کی فضا، جاپان کی ہوا بھی متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے سانس لینے اور غذا کھانے پینے کے باعث لوگ بیماریوں کا شکار ہوتے چلے گئے۔ یہ جاپان کے اندر 5ویں درجے کا یہ زلزلہ تھا، شدت کے ساتھ اس نے اپنا کام کیا، لیکن اس کی شدت، لیکن اس کے اثرات سورج پر، چاند پر نہیں پڑے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو زلزلے آئے ان کے اثرات سورج اور چاند پر نہیں پڑے۔ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جو زلزلہ آیا اس کے اثرات سورج اور چاند پر نہیں پڑے۔ لیکن میرے عزیزو، مکاشوہ کی کتاب کے اندر جب برہ چھٹی سیل کو اوپن کرے گا تو اس وقت جب پہلا زلزلہ آئے گا، جو مکاشوہ کی کتاب اس کے 6 باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر رقم ہے، جب یہ زلزلہ روح زمین پر آئے گا تو اس کی تباہی نہ صرف روح زمین پر ہوگی بلکہ اس کے اثرات سورج اور چاند اور ستاروں اور آسمان پر نظر آئیں گے۔ اس لیے اس کو پرونیفائڈ مت کیجیے گا، اس کو تشبیہاً مت استعمال کیجیے گا کہ تشبیہ کے لحاظ سے ہم اس کو استعمال کر کے اس کی انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں ہوگا، یہ میرے عزیزو حقیقت میں ہوگا۔ اور مکاشوہ کی کتاب کے مطابق آنے والے زلزلوں کی شدت اور نقصان اب تک آنے والے زلزلوں سے کہیں زیادہ اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے اثرات سمندر، زمین، چاند، سورج، آسمانوں پہ ہمیں نظر آئیں گے۔ مکاشوہ کی کتاب میں 3 بڑے زلزلوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو مصیبت کے زمانے میں، یاد رکھیے گا اس بات کو، مصیبت کا جو دورانیہ ہے، جو بڑی مصیبت کا جو دور ہوگا وہ 7 سالہ دور ہوگا۔ اور میرے عزیزو، یہ جو 3 بڑے زلزلوں کا ذکر ہے یہ مصیبت کے زمانے کے آخر میں آئیں گے۔ یہ پہلے 3.5 سالوں میں نہیں بلکہ یہ آخری 3.5 سالوں میں یہ وقوع پذیر ہوں گے۔ پہلا جو ہمیں زلزلہ نظر آتا ہے مکاشوہ کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت، اور اس کے بعد دوسرا ہمیں جو زلزلہ نظر آتا ہے مکاشوہ کی کتاب اس کا 11واں باب 13ویں آیت، اور اس کے بعد تیسرا جو زلزلہ ہمیں نظر آتا ہے مکاشوہ کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 18ویں آیت کے اندر ہمیں یہ رقم نظر آتا ہے، جب تمام دنیا نہایت غضبناک طور پر ہلائی جائے گی۔ سائنسدان اس بات پر متفق ہے، سائنسدان اس بات پر اگری ہیں کہ زلزلوں کی شدت اور ان کی تعداد میں کافی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اب بڑی تباہی لانے والے زلزلے پہلے سے زیادہ آ رہے ہیں۔ مکاشوہ کی کتاب میں مذکورہ زلزلے حقیقی زلزلے ہیں، اور اسی
طرح واقع ہوں گے جس طرح ابتدا سے ہوتے آتے چلے آ رہے ہیں۔ ان زلزلوں کو کسی روحانی تشبیہات، ان زلزلوں کو کسی روحانی پرونیفیکیشن کی طرف کھینچنا خدا کے کلام کے متضاد ہے، خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ مت ان تمام تر جو زلزلے، جو 3 زلزلے مکاشفہ کی کتاب کے اندر رقم ہے، ان کو مت روحانی پہلوؤں کی طرف لے کر آئیے گا۔ یہ حقیقت پر مبنی ہے، اور ایسا ہوگا یہ زلزلے، یہ بنچال روح زمین پر آئیں گے بڑی مصیبت کے آخری زمانے میں۔ میرے عزیزو، جب یہ زلزلے آئیں گے، جب یہ زلزلے روح زمین پر بڑی مصیبت کے وقت یہ آئیں گے، تو اس وقت ڈیزاسٹر کیا ہوگا، تباہی کیا ہوگی، کیا وقوع ہوگا، کیا نمودار ہوگا، کیا ہمیں چہرہ نظر آئے گا ان زلزلوں کا۔ میرے عزیزو، جو پوسٹر میں نے بنایا تھا، میں نے 3-4 دن پہلے میں نے اس کو اپلوڈ کیا تھا، تو اس میں نے تمام تر ڈیزاسٹر کو میں نے بیان کیا تھا، دکھایا تھا، وہ ڈیزاسٹر میں نے دکھایا تھا کہ کس طرح بڑی مصیبت کے وقت یہ ڈیزاسٹر پورے زمین پر آئے گا، اور جب یہ زلزلے آئیں گے، جب یہ تباہی آئے گی تو کیا ہوگا۔ آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھیے۔ میرے عزیزوں، جو بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے، ایک بڑا بنچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سورج، زلزلے تو ارض کی زمین پر آ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے سورج جو ہے وہ کمل کی مانند کالا ہو گیا۔ آیت کے اس حصے میں یک وقت سورج اور کمل یعنی کہ کمبل کا باہم ذکر عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ سورج کو عبرانی زبان میں شمش کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو شمس کہتے ہیں، جبکہ یونانی زبان میں سورج کو ہیلیوس کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں سورج کے لیے آفتاب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں سورج کا سب سے پہلا اور قدیم نام جو ہے وہ نیر اکبر ہے، جس کے معنی ہے روشنی ڈالنے والا، یعنی کہ سورج کا مطلب یہ ہے کہ روشنی ڈالنے والا۔ سورج کمل کی مانند کالا سا ہو گیا۔ کمل یا کمبل کے لیے عبرانی زبان میں سخت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ بکری کے بالوں سے بنا جاتا سخت ہوتا کیسے، کس طرح بنایا جاتا؟ یہ بکری کے بالوں سے بنا جاتا تھا، سخت، اور اکثر کالے رنگ کا ہوتا۔ یونانی زبان میں اس کے لیے لفظ سکوس استعمال ہوا ہے، یعنی کہ او ایس کا مطلب ہے نومینیٹو کیس ہے۔ یہ جب ہم یونانی ترجمے میں اس کو دیکھتے ہیں تو یونانی ترجمے کے اندر 5 کیس ہیں۔ 5 کیس میں سب سے جو پہلا کیس ہے وہ نومینیٹو کیس ہے، اور نومینیٹو کیس کی اینڈنگ جو ہوتی ہے وہ اوس پر ختم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکوس جو لفظ ہے یہ نومینیٹو کیس ہے، اور یہ اس کا مطلب ہے کالا کمبل، اس کا مطلب ہے کالا ٹاٹ، بکری کے بالوں کا بنا ہوا موٹا کمبل یا ٹاٹ اتنا سیاہ اور کالا ہوتا ہے کہ اس میں سے روشنی کی کرنیں گزر ہی نہیں سکتی، اس میں سے روشنی کی کرنیں گزر ہی نہیں سکتی، بالکل گزر نہیں پاتی۔ لہذا
सूरज का कमल की मानद स्याह या काला होना यह बयान करता है कि सूरज की रोशनी तो कायम रहेगी, सूरज की रोशनी तो कायम रहेगी, मगर जलजले के बाइस पहाड़ों के फटने से उठने वाली गर्दो गुबार और आतिश फिशा पहाड़ों के फटने से उठने वाला धुआं, आग, राख और मलबा इस कदर फजा और कुरे अर्ज में फैल जाएगा कि सूरज की रोशनी उस फजाई आलूदगी से गुजर कर जमीन तक ना पहुंच पाएगी, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी। जैसे आप मेरे अजीजों, आप ये एक समझ लीजिएगा कि ये एक काला कमल है, और मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। ये लाइट है, ये लाइट आप इसमें से करेंगे तो ये लाइट इसमें से गुजर नहीं पाएगी। ये देख लीजिएगा, लाइट क्यों इसमें से गुजर नहीं पा रही? इस वजह से गुजर नहीं पा रही क्योंकि ये काला कंबल इस लाइट के ऊपर आ चुका है। इसी तरह साक जो है जो बकरी की जो ऊन से बालों से बनाया हुआ काला पर्दा है, काला कंबल है, जब उसी तरह सूरज पर पड़ेगा तो सूरज की रोशनी जो है वो जमीन तक नहीं आ पाएगी। मेरे अजीजों, ये काला कंबल जो है, ये जब जलजला आएगा, जमीन पर तबाही होगी, गर्दो गुबार होगी, आतिश फिशा पहाड़ों के फटने से उठने वाला जो धुआं होगा, जो आग होगी, जो राख होगी, जो मलबा होगा, वो रूहे जमीन पर से उठेगा और उठकर इतना ऊपर चला जाएगा कि सूरज को अपनी लपेट में ले लेगा। सूरज अपनी रोशनी तो देगा, लेकिन इस गर्दो गुबार की वजह से सूरज की रोशनी की किरणें जो हैं वो रूहे जमीन पर मुनक्स नहीं होंगी, नहीं। और ये छठी मोहर के खुलने पर ये होगा। अभी तक तूफान, जलजले, वो बुनचाल आ रहे हैं, लेकिन इस कदर नहीं कि उनका गर्दो गुबार वो सूरज तक रसाई करे और सूरज को अपनी लपेट में ले ले और सूरज की किरणें रुए जमीन पर नमूदार ना हो। अभी ऐसी डिजास्टर नहीं हुआ। ये होगा जब बर्रा छठी मोहर को खोलेगा। छठी मोहर खोलने पर बेदी इंसानों पर खुदा का गजब और कायनात में अबतरी देकर सूरज और चांद काले टाट ओढ़ लेंगे, जो तौबा और गम का निशान होगा, गम का निशान होगा। मालूम ये पड़ेगा कि ये अब सब कुछ खत्म होने वाला है। सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ेगी उस बुनचाल की वजह से जो छठी मोहर के खुलने पर रूनुमा होगी। इसी के साथ दूसरा काम जो होगा, चांद खून सा हो जाएगा, चांद खून सा हो जाएगा। सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है और वही रोशनी रात के वक्त जमीन पर मुनक्स होती है। इस मोहर के खुलने से चूंकि सूरज बुनचाल की शिद्दत और गर्दो गुबार से कमल की मानद काला हो जाएगा, लिहाजा चांद भी मांद पड़ जाएगा, चांद भी मांद पड़ जाएगा। अब चांद से रोशनी जमीन पर मुनक्स होने की बजाय जमीन पर आतिश फिशा पहाड़ों के फटने से जो आग के शोले बुलंद होंगे, आसमान की तरफ बुलंद होंगे, उस आग की सुर्खी से चांद खून की मानद सुर्ख नजर आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो
सूरज अपनी रोशनी बंद करेगा, न चांद अपनी रोशनी बंद करेगा, बल्कि जो रुए जमीन पर डिजास्टर होगा, जो शोले रूनुमा होंगे, जो शोले भड़केंगे, जो शोले आग के शोले बुलंद होंगे, उन शोलों की वजह से ये चांद जो है ये खून की मानद सुर्ख नजर आना शुरू हो जाए, शुरू हो जाएगा। ये होगा इसलिए कि बाइबल मुकद्दस के औराक हैं, बाइबल मुकद्दस के सहायक हैं। मेरे अजीजों, इन ज़ल्ज़लों और इनके नताइज को किसी रूहानी तशबीहात की तरफ खींचना, रूहानी प्रोनिफिकेशन की तरफ खींचना खुदा के कलाम के मुतज़ाद है, खुदा के कलाम के मुतज़ाद है। इसलिए इसको रूहानी पहलुओं की तरफ मत खींचेगा। ये हकीकत है, ये अटल है, ये अटल होगा। ये फैसला जो खुदा के कलाम में रकम हो चुका है, ये बड़ी मुसीबत के दौर के आखिरी अयाम में ये सब कुछ रूए जमीन पर होगा, ये होगा, और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, और ना ही मुंह मोड़ सकते हैं, ना ही इसको रूहानी तशबीहात की तरफ हम लेकर जा सकते हैं। सूरज के कमल की मानिंद काला होने और चांद के सुर्ख सा होने का अमली नजारा दुनिया ने नवंबर 2010 से जनवरी 2011 में देखा, जब यूरोप के एक मुल्क में आतिश फशानी के बायस पूरे यूरोपीय मुल्क की फिजा इस कदर गर्द आलूदा हो गई कि कई माह तक फजाई और जमीनी आमदो रफ्त जो है वो मुनक़ता हो गई, वो खत्म हो गई। लेकिन ये डिजास्टर जो हुआ, ये यूरोप के एक मुल्क में हुआ, और उसके असरात हमें यूरोप में नजर आते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जिस डिजास्टर की बात खुदा का कलाम ये कहता है, वो डिजास्टर जब वो बुनचाल आएगा, तो वो बुनचाल जो है किसी एक जगह पर नहीं, यूरोप में नहीं, स्टेट में नहीं, एशिया में नहीं, अफ्रीका में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की बात हो रही है। क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर सूरज चमकता है, पूरी दुनिया पर चांद अपनी रोशनी देता है। इसलिए ये जो डिजास्टर होगा, ये जो बुनचाल आएगा, इसके असरात सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर। इसलिए आज दोपहर मैं ये पैगाम पूरी दुनिया तक देना चाहता हूँ, ये पैगाम मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ कि मेरे अजीजों, इससे पहले कि वो वक्त आए, इससे पहले कि ये मुसीबत का बड़ा दौर आइएगा, अपने आप को तैयार कर लीजिएगा, अपने आप को तैयार कर लीजिएगा, अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे कर लीजिएगा, अपनी जिंदगी को खुदा के हुजूरी में ले आइएगा, और खुदा से कहेगा कि खुदावन हमें इस तमाम तर तबाही से, तमाम तर बुनचाल और ज़ल्ज़लों से हमें बचा, और खुदावंदों के खुदा हमें उस मिरास में शामिल कर ले जो बिनाए आलम से पेशतर तूने हमारे लिए तैयार की हुई है। ऐ खुदावंदों के खुदा, हम इस तबाही का हिस्सा नहीं बनना चाहते खुदा, हम तेरी आसमान की बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए आज दोपहर आए अपने आप को तैयार कीजिएगा, आए खुदा से कहेगा कि खुदावंद मुझे अपनी आसमान की बादशाही के लिए तैयार कर,
کر لے تاکہ خداوند جب یہ تمام تر روئے زمین پر ہو تو خدا ہم آسمان پر آسمان کی بادشاہی کے وارث بن سکیں. آج سب اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا, اپنے سروں کو جھکائیے گا اور ہم دعا مانگیں گے. آسمانی خداوند یسوع کے نام کے وسیلے سے میں آج دوپہر دعا اور منت کیا چاہتا ہوں کہ خداوند یہ کلام ان کی زندگی میں صلاحیت کر جائے. خدا اے خداوند اس سے پہلے کہ سورج کی روشنی اے خداوند دنیا تک نہ پہنچے, اس سے پہلے کہ چاند زرد ہو جائے, اے خداوند خون سا نظر آئے, اس سے پہلے خداوند ہمیں اپنی بادشاہی کے لیے تیار کر لے تاکہ ہم تیری بادشاہی کا حصہ بن کر اے خداوند تیرے 7,000 سال بادشاہی کریں اور خداوند تیرے نام کو جلال دیں. خدا بڑی برکت ہے خدا تمام سننے والوں پر, اے خدا تیری برکت ہے. خدا ان کی زندگیوں پر تیری برکت ہے, ان کے خاندانوں پر, ان کی آل اور ان کی نسلوں پر تیری برکت ہے. خدا اور خداوند آج دوپہر جو میں نے اے خداوند ریکویسٹ کی ہے کیمریز کے لیے, اے خداوند تو زندگیوں کو تیار کرنا. خدا اے خداوندوں کے خدا بیٹوں کو تیار کرنا, بیٹیوں کو تیار کرنا. خدا بزرگوں کو تیار کر, بچوں کو تیار کر. خدا تاکہ خداوندوں کے خدا تیرے کام کو کرنے کے لیے اے خداوند اپنی زندگیوں کو پیش کر سکے. خدا وہ پیش کر سکے. خدا تاکہ خداوند تیرا کلام یہ فرماتا ہے کہ جو اچھا بوتا ہے وہ اچھا کاٹتا ہے, جو اچھا بوتا ہے وہ اچھا کاٹتا ہے. اے خداوند ان زندگیوں کو فضل دے, دیکھنے والی زندگیوں کو فضل دے کہ خداوندوں کے خدا یہ بوئیں تاکہ یہ فصل کاٹ سکیں, کیونکہ فصل وہی کاٹ سکتا ہے جو بوتا ہے, جو بوتا نہیں ہے وہ کاٹ نہیں سکتا. اس لیے خداوند آج سننے والوں کو یہ فضل بخش دے کہ خداوند یہ فصل کو بوئیں تاکہ کاٹ سکیں اور جلال تیرے نام کو مل سکے. بڑی برکت دے. یہ سب کچھ مانگ لیتا ہوں تیرے ابدی جلالی بابرکت اور کرشمہ نام کے وسیلے سے, آمین. May God bless you. خدا آپ سبوں کو بڑی برکت دے. اور سیکنڈ ایپیسوڈ کے لیے خدا ان کے فضل سے ہم نیکسٹ سنڈے آپ کو ملیں گے ایک نئی امید کے ساتھ. خدا آپ کو اور آپ کے خاندان اور آپ کی آل نسل کو بڑی برکت دے. شکریہ.